السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی ہم ہیں پارہ 28 اور سورہ ممتحنہ پہ۔ آیت نمبر 1 ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھی ہے۔ آج ہم نے انشاءاللہ آیت نمبر 2 پڑھنی ہے، اور اگر ٹائم زیادہ ہوا تو آیت نمبر 3 بھی پڑھ لیں گے۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو اسی طرح ایک دو آیات کرتے ہوئے مکمل قرآن مجید آپ مکمل تجوید اور درست لفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو اپنے پورے 24 گھنٹوں میں سے 5-6 منٹ ہماری اس کلاس کو بھی دے دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ یسقفوکم، یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یا ہے، تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، تو ہم غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ غنہ کیسے ہوگا؟ یہ جو آپ کو کی آواز آ رہی ہے یہ غنے کی آواز ہے، آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ یسقفوکم، یہاں پہ غنہ کیسے ہو رہا ہے انشاءاللہ کلاس کے آخر میں آپ کو بورڈ پہ یہ قاعدہ اچھے طریقے سے سمجھا دوں گی۔ یکونو، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے حرف پہ پیش آئے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ یہ بھی واو مدہ ہے اور یہ بھی واو مدہ ہے۔ یکونو لکم اعداء ویبسطوا۔ اچھا جی، یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے۔ اصل میں نون ساکن یا تنوین کے بعد نون آ جائے یا آ جائے، واو آ جائے یا اس کے علاوہ میم آ جائے، تو وہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ پھر بھی آپ کو میں بورڈ پہ سکھاؤں گی۔ اہم چیز یہاں پہ کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے حمزہ اور عین دونوں کی آوازیں الگ الگ اور وضاحت کے ساتھ نکلنے چاہیے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا اعداء تو اس نے ایک دم ہی عین نکال دیا، حمزہ نکالا ہی نہیں۔ اگر کوئی پڑھے گا اعداء تو اس نے بھی غلط پڑھ لی، کیونکہ اس نے دونوں حمزہ پڑھ لیے، ایک حمزہ ہے اور ایک عین۔ ان دونوں کو کیسے ملا کے پڑھنا ہے اور کیسے اس کا ساؤنڈ ٹھیک کرنا ہے سن لیں۔ اعداء ویبسطوا، با کے اوپر ساکن ہے تو کلکلا ہو رہا ہے۔ قاف، طوا، با، جیم، دال، یہ وہ 5 حروف ہیں، جب ان کے اوپر جزم آ جائے یا ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ میں اسے پڑھوں گی یب، یہ ہے کلکلا، اس جھٹکے کو کلکلا کہتے ہیں۔ الیکم ایدیہم، الیکم، اچھا جی، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں علیکم پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ عین پڑھ لیتے ہیں۔ الف کو الف ہی پڑھے، حمزہ کو یعنی کہ حمزہ پڑھے، اور عین کو عین پڑھے، تو یہ اسے کیا پڑھیں گے؟ الیکم ایدیہم۔ اسی طرح یہ بھی حمزہ ہے۔ یہ واو مدہ کے ساتھ مد آئی ہے اور یہ ہے یا لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے جیسا کہ، اور یہ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو دونوں لین کہلاتے ہیں۔ لین نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اسے ہم پڑھیں گے ایدیہم، کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ اب مدہ میں کھینچتے ہیں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں تو آمنو ایدی، لیکن یہاں پہ یہ یا لین ہونے کی وجہ سے اسے ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اہم چیز یاد کر لیں، اگر آپ ہماری کلاس کا پارٹ بنیں گے تو روزانہ یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو آپ بھول نہیں پائیں گے۔ اگر آپ نے کبھی کبھار آپ کے کان سے سننے کو ملتی ہے تو آپ اپنے ذہن میں رکھا کریں یا سائڈ پہ لکھ دیا کریں۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہاں پہ رک جاتے ہیں، یہاں پہ رک کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، ایسے دونوں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، غنّے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اسی کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ بالسوء، یہ مد جو آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ 5 سیکنڈ تک آپ نے لمبی کرنی ہے،
ٹھیک ہے. کیسے؟ بالسوئی، اتنا لمبا اس کو کرنا ہے. وودو، دو واو. دھیان رکھیے گا پڑی زبر کی آواز کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، یعنی کہ آپ پڑھیں گے واودو تو آپ نے غلط پڑھا، ٹھیک ہے. یا آپ پڑھیں گے ووادو تو بھی غلط پڑھا. یہ ہے واو زبر وا، واو زبر دل ود، وود وود، اتنی سی اس کی مقدار ہے. ہم اس کو لمبا نہیں کر سکتے، پھر گناہ ہو جائے گا، لفظ غلط ہو جائے گا، ثواب کے بجائے گناہ بن جائے گا. وودو، یہ ہے واو مدہ. لو تکفرون، یہ واو لین ہے، ہم نے نرمی سے پڑھا ہے. اور پھر سے یہ واو مدہ ہے، اسے ہم نے کھینچ کے پڑھا ہے. اور واو لین اور واو مدہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ واو لین میں واو ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے اور اسے نرمی سے پڑھا جاتا ہے. مدہ میں واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے اور اسے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. اب دونوں کو میں ادا کروں گی تو آپ ان کے ادائیگی کا فرق بھی دیکھ لیں. لو تکفرون، سمجھ آ گیا آپ کو فرق؟ میرے خیال سے یہ ایک آیت ہی کافی ہے، تھوڑا پڑھیں گے اچھا پڑھیں گے. چلتے ہیں اب ہم بورڈ کی طرف کہ بورڈ پہ ہم نے آج کیا سیکھنا ہے. آج ہم نے بورڈ پہ سیکھنا ہے ادغام بالغنہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، ادغام بالغنہ کیا ہوتا ہے، لکھتے کیسے ہیں اس کو، سب پہلے یہ بھی آپ سیکھ لیں. اس کو ایسے لکھتے ہیں ادغام بالغنہ، یعنی کہ ادغام غنے کے ساتھ. ادغام کا مطلب ہے ملانا، غنے کے ساتھ ہے غنے کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اب اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کو کیسے ادا کرتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یا میم واو نون ان میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد، یہاں پہ میں نے کھول کے لکھا ہے، یہاں پہ میں نے الگ الگ لکھا ہے. ویسے تو ادغام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، وہ دوسری قسم پہ بھی ہم بات کریں گے. فی الحال ہم قسم نمبر 1 پہ بات کر رہے ہیں جسے ادغام بالغنہ کہتے ہیں. نون ساکن کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے یا تنوین کے بعد یہ مون میں سے کوئی حرف آ جائے، یہ اور یہ دونوں ایک چیز ہے. یہاں پہ میں نے کھول کے لکھا ہے اور یہاں پہ میں نے بند کر کے لکھا ہے. اب اس کو مزید اگر ہم کھول کے پڑھیں تو آپ کو میں سمجھا دیتی ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کیسے کوئی حرف آتا ہے. جیسا کہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا، میں یوم، ٹھیک ہے. جیسے کہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا. تنوین کے بعد کیسے ہوتا ہے، اچھا جی، تنوین کے بعد ہوتا ہے جیسا کہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا. نون ساکن کے بعد ایک اور مثال آپ دیکھ لیں. میں یؤمن، یہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد یا آ گیا. اب تنوین کے بعد جو آ گیا میم، دیکھتے ہیں وہ کیسے آتا ہے. جیسا کہ تنوین کے بعد نذیر مبین، یہ تنوین کے بعد میم آ گیا تو ادغام ہو گیا. جیسا کہ اور کوئی مثال، رحمتاً و ذکرا، مجھے ایک مثال اور نظر آ گئی، رحمتاً و ذکرا، یہ رحمتاً و ذکرا نذیر مبین. نون کی بھی ہوگی ہمارے پاس، یہ یا کی بھی ہوگی اور میم کی بھی ہوگی اور واو کی بھی ہوگی. اب ہم کرتے ہیں نون کی مثال. اگر آپ یہ اپنے پاس لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں. نون کی ادھر اوپر لکھ دیتی ہوں میں.
من نعمرکم، یہ آگی نون کی مثال، ٹھیک ہے. من یوم، من یؤمن، ٹھیک ہے. نذیر، یہ تنوین کی مثال ہے میم کے ساتھ، واو کے ساتھ. اسی طرح یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جو اصل کام کی بات ہے کہ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو اور نون ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. اب سب کچھ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ کو صرف ادا کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. یہاں پہ غنہ کیسے ادا کرنا ہے؟ من نعمرکم. یہاں پہ غنہ کیسے ادا کرنا ہے؟ من یوم. یہاں پہ کیسے ادا کرنا ہے؟ من یؤمن. یہ نذیر مبین، یہ رحمتا و ذکرا. مثالیں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ ساری مثالیں قرآن مجید میں مل جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ادغام بالغنہ ہے اور ہم نے غنہ کرنا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ اپنے پاس آپ لکھ لیا کریں چھوٹی چھوٹی کام کی باتیں، باقاعدہ ان کے نوٹس بنائیں. میرے پاس نوٹس ہے، کسی دن آپ سے کاپی اپنی شیئر کروں گی نوٹس کی میں، اور آپ کو بھی بنانے چاہیے. تو اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ہم نیکسٹ کلاس میں حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ، نئے قاعدے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.